مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک سسٹم کے تحت چلایا ہے اور انسان بھی اسی نظام کا، اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ تو ہماری جو زندگی ہے وہ بھی سسٹمیٹک ہے، ایک نظام کے تحت چل رہی ہے۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک کو مادی حیات کہا جاتا ہے، مادی زندگی کہا جاتا ہے، اور ایک کو روحانی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس پر تو کئی بار بیان ہو چکا، میں تھوڑی سی روشنی ڈال کے آگے چلوں گا۔ جانوروں کی صرف مادی زندگی ہوتی ہے، ان کی روحانی زندگی نہیں ہوتی۔ جانور کی جب ہم تعریف کرتے ہیں اچھا ہے تو مطلب صحت مند ہے۔ بکری کی جب آپ تعریف کریں گے بہت اچھی بکری ہے، مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے، بچے زیادہ دیتی ہے اور کان لمبے ہیں، فروخت اچھے ریٹ پہ ہوتی ہے۔ ایسی بکری کیا کہلائے گی؟ اچھی بکری۔ سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ آپ گردن نہیں ہلا رہے نا، وہ جو بیٹھے ہوئے پیچھے۔ اچھا کتا ہے، کیا مطلب؟ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے بھائی۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں اچھا انسان ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کرپشن نہیں کرتا، میچور ہے، تبصرہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، سوچ کے بولتا ہے، جو کہ آج کل نہیں بولا جا رہا۔ بات سے بات چل پڑتی ہے درمیان میں کہنے کی، میرا خیال ہے کوئی وہ نہیں ہے، موضوع سے ہٹ کے کچھ چٹکلے آ جاتے ہیں بیچ میں، کیونکہ سیاست کی بڑی جنگ چل رہی ہے نا۔ میں بھی زیر عتاب آیا ہوا ہوں آج کل، میں بھی زیر عتاب آیا ہوا ہوں۔ ہمارے بہت سے اپنے لسنر مجھے کہہ رہے ہیں آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہو، کیوں اپنے آپ کو متنازع بنا رہے ہو، چپ کر کے دین کی خدمت کرتے رہو۔ حالانکہ ہم نے سیاست میں ٹانگ نہیں اڑائی، ہم نے تو کوئی بھی فریق جب غلو کرتا ہے تو ہم اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز مت کرو، چاہے ادھر والا کرے چاہے ادھر والا۔ اتنی سیاست تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اے ایمان والو، کسی قوم کی دشمنی میں، کسی سیاسی جماعت کی دشمنی میں، کسی ملک کی دشمنی میں،
اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ عدل کا راستہ چھوڑ دو. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے, اتنی سیاست تو قرآن بھی کر رہا ہے نا, تو ہم بھی اتنی ہی بیان کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم بیان نہیں کر رہے. 15 دن اگر ایک شخص امریکیوں کو پاکستان میں رکھتا ہے, اس کو آپ قادیانی ایجنٹ, یہودی کچھ بھی کہہ دیں, لیکن اگر کوئی آپ کا اتحادی ایئرپورٹ اور پورے اڈے حوالے کر دیتا ہے ان کے, اور یہاں سے جہاز اڑ اڑ کے پورے افغانستان کا بیڑا غرق کر کے, حکومت ہی ختم کر کے 20 سال خون خرابہ کر کے نکلتے ہیں, اسے آپ یہ گالی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ تو قرآن کا ٹاپک ہے نا, اتنا تو قرآن کہتا ہے بیان کرو. ممبر پہ بیٹھے کیا چائے پینے کے لیے بیٹھے ہو, گھاس کھانے کے لیے بیٹھے ہو کیا؟ اتنا فرض علماء کا بنتا ہے کہ وہ ممبر پہ سیاست کے شرعی احکام بیان کریں. سیاست نہ کریں بے شک, شرعی احکام ضرور بیان کریں. ہم بھی اتنا ہی بیان کرتے ہیں. تو خیر, کہاں سے کہاں بات چلے گی, دوبارہ ہم اپنے اصل اسٹیشن کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ بیان کیا چل رہا تھا, میں آیت کون سی پڑھ رہا تھا؟ یہ تو لا یجرمنکم شنآن قوم, تو بیچ میں ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, انسان کی جب تعریف کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے یہ اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے, کیا مطلب؟ سچ بولتا ہے, بیلنس بات کرتا ہے, ماں باپ کا خیال کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, وفادار ہے, یہ ہوتا ہے نا. جب بیل کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے, تو کیا مطلب؟ اتنے من کا ہے, یہی بولتے ہیں نا. اس کی ناک کیا ہے؟ گول ہے اوپر سے, کھر سفید ہیں. بھینس کی جب آپ تعریف کرتے ہیں, بہت اچھی بھینس ہے, کیا مطلب؟ نیک ہے, پیشاب کے بعد استنجا کرتی ہے, بولو نا. تہجد گزار ہے, وفادار ہے, دشمنی میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرتی. نا نا نا, اچھی بھینس کا مطلب دودھ زیادہ دیتی ہے, بیمار کم ہوتی ہے. لیکن میں عجیب بات بتاؤں کہ آج کل انسان کے اچھے اور برے کا بھی یہی معیار بن چکا ہے. انسان کے اچھے اور برے کا معیار بھی کیا بن چکا ہے؟ یہی کہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے, مسلز کتنے ہیں, فیٹ کتنا ہے اس میں. ڈاکٹر جب کسی انسان کو دیکھتا ہے نا, اس کی نظر میں اچھا وہ ہے جس کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں ہے, شوگر کنٹرول میں ہے, پیٹ نکلا ہوا نہیں ہے, اور مسلز پورے ہیں. تو اس میں اور کٹے میں کوئی فرق ہوا؟ بولو نا. میں پچھلے سال گیا, ایک صاحب کا فارم ہے, کیٹل فارم, بڑے بڑے کٹے پالے ہوئے ہیں نا انہوں نے. اس کی میں نے ویڈیو بنا کے بھی ڈالی تھی یوٹیوب پہ. تو بڑے بڑے کٹے ماشاء اللہ 2-2 سال وہ تیار کرتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں, گھی وی پلا پہ نا زبردستی کھلایا جاتا ہے. اس پہ نیچے لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس بھی کیے ہوئے تھے, جانور پہ ظلم ہے, زبردستی گھی کھلا رہے ہو. کھلا رہے ہیں, نوالا چھین تو نہیں رہے نا اس کے منہ سے بھائی, کھلا رہے ہیں تو کیا ہو گیا اس میں. تو بڑے اونچے اونچے کٹے تیار ہو گئے نا. تو مجھے ایک بات کا خیال آ رہا تھا, یہ جو ہمارے جم میں جاتے ہیں لڑکے, یہ بھی تو یہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جم میں جو لڑکے جاتے ہیں نا, جنہوں نے مقابلے جیتنے ہوتے ہیں, ان کی بھی اسی طرح سے بھرائی ہوتی ہے باقاعدہ. پھر ورک کرتے ہیں, جتنی بھرائی ہوئی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا, تاکہ فیٹ برن ہو جائے اور ماس گین ہو جائے. آپ جائیں کبھی جم میں جا کے دیکھیں. اب یہ بیٹھے ہوئے فہد, ایک دن مجھے کہتے ہیں, یہ ورزش کر کے آئے لڑکا. میں نے کہا کہاں جا رہا ہوں؟ کہہ رہے ڈائٹ لینے جا رہا ہوں. میں نے بولا سیدھے سیدھے بولو کھانا کھانے جا رہا ہوں. کیا ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے دیکھو. کہہ رہے کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ڈائٹ. بھائی ہمیشہ سے ہمارے باپ دادے کھانا کھاتے آئے ہیں. آدم علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے, اماں ہوا بھی کھانا کھاتی تھیں, ہمارے والد صاحب بھی کھانے کے ٹائم پہ کیا کرتے تھے. آج تک ہم نے نہیں سنا والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا میں ڈائٹ لے رہا ہوں. ٹرم ہی چینج ہو گئی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ڈائٹ اور کھانے میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. ڈائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کٹا ہے, تیار ہو رہا ہے.
صحیح ہے نا. ابھی اس نے اتنا ورک آؤٹ کیا ہے, اتنی کیلوریز برن کی ہیں اس نے, ڈائٹ لے کے اس کیلوریز کے کیا کرے گا, پورا کرے گا. پھر دیکھے گا یہ والا, یہ اسپیڈ بریکر جو یہاں بنا تھا میرے ماس, یہ کتنا گین ہوا ہے, کتنا کم ہوا ہے. کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو میرے بھائی؟ صحت بھی ٹھیک ہے, اچھی, بہت شریعت میں اہمیت ہے صحت کی, اتنی نہیں ہے جتنی آپ نے بنا لی ہے. ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے, اعتدال. ہمارے ہاں جم خانوں میں معذرت کے ساتھ کٹے تیار ہو رہے ہیں. بہت معذرت بھائی, جم میں جو ورک آؤٹ کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں. ویسے بھی وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں, ان سے دشمنی آپ مول نہیں سکتے. تو جم میں ضرور جائیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں, کبھی ٹائم ملے تو چلے جاتے ہیں, 2-4 ڈنٹ ونٹ پیل پال کے آ جاتے ہیں ہم بھی, ضروری ہے اس زمانے میں. لیکن جم میں میرے بھائی اگر کٹے تیار ہو رہے ہیں تو آپ میں اور لاسانی کے کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کے کیریکٹر سے ہے, اس کے کتنا ماس اور کتنا فیٹ, اس سے انسان کی پہچان نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ گیا جم میں, تو میں نے بہت ایکسرسائز کر رہے تھے نا ایک صاحب, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی انہوں نے, 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, کیونکہ گندم سے انہوں نے کہا کہ ماس موٹا ہوتا ہے, فیٹ پیدا ہوتا ہے. کھجور کھاتے تھے, وہ بھی 2-3 صبح کے وقت, اور پتہ نہیں کیا کچھ ایسی خوراک. 5 سال روٹی, یار آدمی مر جائے. روٹی ایک ٹائم تو کھاؤ کم از کم. تو 5 سال روٹی نہیں کھائی, بہت ایکسرسائز, 2-3 گھنٹے میں دیکھتا تھا مسلسل. جب بھی آؤ نا تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے. اب یہ والا, اب یہاں سے بڑھانا ہے, اب دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو کس طرح سے فٹ کرنا ہے. تو اچھا, گرمیوں میں اتنا پسینہ نکلتا تھا ان کے, وہ نے کہا میں فیٹ کو برن کر رہا ہوں ابھی. پھر سردیوں میں الٹا سسٹم. اللہ کی قدرت کوئی, پھر ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا. کئی دنوں بعد مجھے ملے, میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار میں ایسا بیمار ہوا کہ میں تو مرنے لگا تھا, وہ اللہ نے بچا لیا مجھے. میں نے کہا یار کیا فائدہ, 5 سال روٹی نہیں کھائی, نتیجہ کیا نکلا؟ بیمار ہو گئے, اور وہ جو رہی صحیح صحت تھی اس سے بھی گئے. یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اس میں انسان اپنے اوپر ان چیزوں کو مسلط نہ کرے. دیکھو ورزش کے ہم آپ سے زیادہ قائل ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں نماز روزے کی طرح فرض ہونی چاہیے ورزش. صحت بنانا بھی ضروری ہے نا, لیکن آپ یہ فرق ہی ختم کر دیں کہ انسان میں اور حیوان میں فرق کس چیز کا ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. تھوڑی سی جاگنگ کر لیا کریں روزانہ, تھوڑی سی واکنگ, 1-8 گھنٹہ واکنگ کر لیں, کبھی کبھار جم جا کے تھوڑا سا ویٹ اٹھا لیں تاکہ مسل میں تھوڑی طاقت برقرار رہے. ہم نے جم جانا کیوں شروع کیا؟ اس لیے نہیں شروع کیا کہ ہم کوئی بلڈر بننا چاہتے تھے. مجھے یاد ایک دفعہ میں پانی کی بالٹی اٹھا کے یہاں سے وہاں لے کے جا رہا تھا تو میری کمر میں پین شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو ہم بچپن میں ایسے اٹھا کے رکھتے تھے, کیونکہ بہت عرصے سے وزن نہیں اٹھایا نا. تو ہم لوگ اب جب سے مولانا بنے, مدرسہ, مسجد, تو میں نے ایک دن ایسے بالٹی اٹھائی ہے, تو میں نے کہا یار یہ تو کیونکہ جب کوئی محنت کا کام نہیں کریں گے آپ تو ظاہر ہے وہ مسل ویک ہو جائیں گے. تو یہ سوچ کے ہم نے کہا تھوڑا وزن اٹھاؤ, تھوڑا یوں کرو, کچھ نہیں ہوتا, تنکے پہ 2 بٹن لگا کے اٹھاؤ, وزن اٹھاؤ. لیکن یہ ہماری ینگ جنریشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میرے بھائی صحت اس دنیا میں مقصد نہیں ہے. گورے کیا کرتے ہیں, جم میں لوگ بتاتے ہیں کہ جو انگریزوں میں بلڈر بنتے ہیں نا, یہ ان کے گورنمنٹ پیسے دیتی ہے پورے بکرے کھانے کے, پورے دمبے کھانے کے, اور ان کا کام یہ ہوتا ہے سونا اور ورزش کرنا بس. اس کے علاوہ دنیا میں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ پھر مقابلے جیتتے ہیں, پھر ہماری نوجوان نسل ان کو دیکھ کے احساس کمتری میں جاتی ہے کہ یار میں 5 سال تک اتنا ویٹ بڑھا نہیں سکا, میں 5 سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں, میرے مسلز ایسے نہیں ہیں, اور یہ دیکھو امریکن کو دیکھو, لندن کا آدمی ہے, یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بھائی وہ کافر ہیں,
ان کے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے, ہمارے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو آپ کو دیکھا چٹائی پہ آپ سو رہے ہیں, اور گھر میں کیا, ایک مشکیزہ, ایک پیالہ, اور کچھ تھا ہی نہیں گھر میں سامان. تو حضرت عمر رو پڑے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ, قیصر و کسریٰ کے پاس تو اتنا کچھ, اور آپ سید الانبیاء ہیں, تمام پیغمبروں کے سردار ہیں, آپ کی یہ حالت ہے غربت سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا. یعنی آپ نے کیسا جواب دیا کہ یہ باتیں عمر تجھ پہ سوٹ نہیں کرتی, میں تو عقل مند سمجھتا تھا. ابھی تک یہ حقیقت تیری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے لیے دنیا, ہمارے لیے آخرت. غیر مسلموں کا تو سب کچھ یہی دنیا ہے, انہوں نے تو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایسا کچھ کرنا ہے کہ ہم نکھر کے نظر آئیں کہ ہم بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں. مشہور ہونے کے لیے, دنیا میں نام کمانے کے لیے وہ جو چاہے, جو جس کو موقع ملتا ہے نا وہ کرتا ہے. ہمارے مذہب میں نام کمانا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر یہ اللہ کے لیے نہ ہو, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو وہ تو کرتے جا رہے ہیں. تو میں خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں. دیکھو انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ عمل سے. یہ سب چیزیں ضمنی ہیں, صحت کا خیال بھی رکھیں, اور صحت کا خیال میں صرف ایک کام کر لینا تو مزید کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا کھائیں. اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں, ابھی دیکھو رمضان گزرا ہے, تھوڑا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو, بھوکا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے, بھوکا رہ لیا کریں, نہیں مریں گے انشاءاللہ. جتنی صحت بھوکا رہنے سے بنتی ہے اتنی کسی بھی چیز سے نہیں بنتی. مذہب کبھی غلط بات کہہ سکتا ہے؟ ہمارے نبی تو فاقوں سے رہتے تھے, تو کیا اللہ اپنے پیغمبر سے وہ کام کروائے گا جس سے صحت خراب ہو؟ ہے بھائی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کیا پیغمبروں نے کوئی ایسی چیز پی ہے جیسے ہم کیفین پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز؟ لوگ تھک جاتے ہیں نا بھائی, جب تھک جاتے ہیں تو کوئی نسوار رکھ رہا ہے تھوڑا فریش ہونے کے لیے, کوئی پان کھا رہا ہے, ہوتا ہے نا, کوئی چائے پی رہا ہے کڑک سی دودھ پتی, کوئی جناب کافی پی رہا ہے, کوئی گرین ٹی پی رہا ہے. تو ایک صاحب کو میں سمجھا رہا تھا یہ چیزیں پئیں آپ ضرور, ان پہ صحت کا لیبل نہ لگیں, یہ صحت کے لیے سب نقصان دہ ہیں, پئیں, میں منع نہیں کر رہا, آپ نسوار بھی رکھیں, آپ پان بھی کھائیں, آپ گٹکے بھی کھائیں, آپ چائے بھی پئیں, لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ کیونکہ یوٹیوب پہ اس طرح کی چیزیں ہیں, چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے, سب بکواس ہے بالکل. دنیا کا کوئی بہت بڑا بیوقوف ہوگا جو کہے گا چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے. تو کافی پینے سے ایک کپ کافی ہارٹ کے لیے بہت مفید ہے, بالکل بکواس ہے یہ, ہارٹ کے لیے مفید, اور یہ ٹوپی ڈرامہ ہے یہ بالکل. تو وہ کہنے لگے پیغمبروں نے ایسی کوئی چیز نہیں لی. میں نے کہا یہی ان چیزوں کے نقصان دہ ہونے کی علامت ہے کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں سوٹ ہی نہیں کرتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ معاذ اللہ نقل کفر, کوئی توہین کا نا کلپ بنا کے چلا دے, معاذ اللہ کوئی کسی پیغمبر کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں پیغمبر تھک گئے تھے تو وہ انہوں نے چائے پی فریش کرنے کے لیے, توہین کا عنصر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ ایک دم ایسا لگے گا یار یہ کیسے کر رہے ہیں. اس سے پتہ دیکھو پیغمبروں کی زندگی جتنا فطرت کے قریب ہوتی ہے اتنا کسی کی زندگی نیچر کے قریب نہیں ہوتی. اللہ پیغمبروں کو وہ خوراک نہیں کھانے دیتے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. یہ جو ہے نا کہ پیغمبروں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے ہمارے لیے. تو پیغمبروں نے تو جب تھک گئے تو کیا کیا؟ سو گئے, آرام کیا انہوں نے. ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں, ہم گٹکے کھا رہے ہوتے ہیں, ہم سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. خیر, تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ فرق کرو, انسان کے اچھے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے اور برے ہونے کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. تو یہ صحت کا بھی خیال کریں, جم بھی جائیں, بھاگیں دوڑیں, یہ سب کریں, لیکن ہمارا مقصد نہیں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا, میں آزمانا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کس کا ہے. تو اچھا جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا وہ ہمیں بننا پڑے گا.
اب میں یہ تو تمہید تھی، میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اب دیکھو اچھا بننے میں کچھ چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں، تو میں آج اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کروں گا. اچھا بننے میں بولو نا کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، تو ہم ان چند چیزوں کو آج تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں گے. کٹا بننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، اچھا بننے میں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ جم جا کے کٹا بننا چاہیں ایسا گول سا، تو بھی کچھ چیزیں رکاوٹ تو اس میں بھی بنتی ہیں، لیکن وہ زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. تو وہ والا اچھا بننا چاہیں جس کو کٹا کہا جاتا ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ سچی مچی کا اچھا بننا چاہیں گے تو اس میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ظاہر ہے جب تک آپ رکاوٹوں کو دور نہ کریں آپ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کا ہدف کیا ہے؟ اچھا بننا، ہدف کٹا بننا نہیں ہے. تو جب آپ کا ہدف اچھا بننا ہے، اس کے لیے پیدا کیا اللہ نے آپ کو، تو اچھے کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے. اس پر کئی بیانات ہو چکے ہیں اچھے کی کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں اچھا کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن بھی پتہ چل گئی. اب اچھا بننے میں چند چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو خوب اچھی طرح سے کھوپڑی میں بٹھا لیں. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے آپ کی اچھی راہ میں رکاوٹ سب سے پہلے آپ کا نفس بنتا ہے، آپ کی اپنی چاہتیں. سمجھتے ہو؟ بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں دل چاہ رہا ہے. بلکہ میں اس سے پہلے، اگرچہ سب سے پہلے ہمارا نفس رکاوٹ بنتا ہے، شیطان بعد میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن شیطان کا اثر بہت زیادہ ہے، اس لیے میں پہلے شیطان پہ ڈسکس کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا بننے میں بہت بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے؟ شیطان. کچھ چیزوں کی ترتیب تعلیمی ہوتی ہے، تعلیمی. بعض چیزیں ترتیب کے لحاظ سے غلط ہیں، لیکن جب آپ کسی کو ٹریننگ دے رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو وہ بعد والی چیز کو پہلے نمبر پہ، پہلے والی چیز کو بعد والے نمبر پہ بیان کرنا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی. ہم جب وراثت پڑھتے ہیں نا مدرسوں میں، تو قرآن نے تو اولاد کا حصہ پہلے بیان کیا، ابا کا، پھر اماں کا، لیکن جب طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ترتیب الگ ترتیب ہوتی ہے، کیونکہ اس میں یاد کرنا آسان ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ترتیب تعلیمی. سمجھتے ہو؟ تعلیم والی ترتیب. شیطان سب سے پہلے رکاوٹ بنتا ہے آپ کو اچھا بننے میں. وہ کیسے رکاوٹ ڈالتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیتا ہے. برائی پہ کیا کرتا ہے؟ اچھائی کا. یہ کام شیطان کرتا ہے. آپ اس کام کو برا سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. مزین زینت سے نکلا ہے. زینت کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز گندی تھی، زینت اختیار کر کے اس کو خوشنما بنا دیا جائے. کوئی بدصورت عورت ہو، بیوٹی پارلر میں گئی، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا، ڈسٹیمپر لا کے پورے ڈبے خالی کیے، مارکیٹ میں جب مال آیا دولہا دیکھ کے بے ہوش ہو گیا خوشی سے، یار کیا رشتہ ملا ہے. اب شارٹ کلپ میں اتنی سی چیز نکال کے چلا دیں گے میری. یہ جو شارٹ کلپ والے ہیں نا، یہ پورا بیان ایک طرف یہ لکھا کے، اور اس کے ملین ویورز ہوں گے، اور پھر تبصرے ہوں گے، مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں. سمجھتے ہیں؟ اور اگر ان شارٹ کلپ والوں کو اسٹرائکیں دے کے بند کرنا شروع کریں تو پھر یہ لوگ یہ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ مولوی لوگ چینل بناتے ہیں اور اس کو یہ دین کی بات کو پروموٹ نہیں ہونے دیتے، اسٹرائکیں دے کے چینلز کو اڑا رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں بس ہمارا ہی اجارہ داری رہے، دین کی بات تو پھیل نہیں. تم دین کی بات تو نہیں پھیلا رہے نا، تم تو پورے بیان سے اتنے کلپ لے کے پھیلا رہے ہو چیزیں. میں نے کچھ دن پہلے اپنے شارٹ کلپ دیکھنا شروع کیا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا. میں نے کہا یار یہ بندہ کر کیا رہا ہے؟ یہ اپنے بارے میں کہہ رہا تھا. جہاں کچھ تھوڑا سا ایسا ملے گا وہ نکال کے چلا دیں گے. تو بہت ہی برا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے. ہم نے بھی تھوڑا سا ایڈمن کو بولا کہ ان کو ٹائٹ کرو بھائی، اسٹرائکیں دے کے اڑانا شروع کرو سالوں سالے کہیں کے.
ہم نے کہا اڑاؤ ان کو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ ہے, اڑا دو سالے کو. تو شیطان کیا کرتا ہے, قرآن کے الفاظ ہیں بار بار, وزینا وزینا, بری چیز کو کیا کرے گا شیطان, مزین. آپ جب گناہ کرنے لگو گے تو ضمیر روکتا ہے انسان کا, یار غلط کام ہے مت کر. شیطان دلائل لے کے اس غلط کو آپ کی نظر میں صحیح کر دے گا, حالانکہ وہ دین نہیں ہوگا, وہ آپ کی خواہشات ہوں گی. عیسائی کیوں تباہ ہوئے, شیطان کے کہنے پہ. دیکھو عیسائیوں میں گمراہی کیسے آئی ہے. انہوں نے کیا کیا, جب ایک ہی بات سب کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. سب اچھی باتیں کریں گے تو جو زیادہ اچھی کر رہا ہو لوگ اس کی طرف جائیں گے نا, تو آپ کیا کرو گے پھر. تو آپ کو کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہوتی ہے, کوئی ایسی انوکھی تحقیق لاؤ کہ سارا کراؤڈ آپ کی طرف آ جائے. یہ بعض مذہبی لوگوں میں, یہ بیماری بعض مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے, اور ہوتی صرف مذہبی لوگوں میں ہی ہے یہ, جو دین کے نام پہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر آپ وہی بات کرو جو سارے کر رہے ہیں تو وہ تو کر رہے ہیں نا. اب جناب پروفیسر غامدی صاحب اگر یہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, قرب قیامت میں نازل ہوں گے, تو لوگ کہتے تو سارے علماء یہ بات کر رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے, تو یہ بات تو ہم علماء سے پوچھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. وہی باتیں کر رہے ہوتے جو سارے کر رہے ہیں, تو کون جانتا ان کو. تو آج کل کچھ اسکالرز ایسے ایک دم سے کوئی نئی چیز لے کر آئیں گے, پوری دنیا کے کان کھڑے ہو جائیں گے, سب کلک کریں گے. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا نا, ایک مفتی نے فتویٰ دیا کتا حلال ہے, ایک دم دھڑا دھڑ وہ لوگ آنا شروع ہوئے. بھائی اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا, کتا حلال ہے, ساری دنیا. اس نے کہا بھائی مجھے بڑے بڑے مولویوں کو لے کر آؤ, میں ثابت کروں گا ان کے سامنے کتا کیا ہے, حلال ہے. لوگوں نے دلائل پوچھے, اس نے کہا پورا مناظرہ ہوگا اس میں ثابت کروں گا. مناظرہ ہوا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. اس نے کہا بھائی کتا تو حرام ہے, مجھے تو کوئی جانتا وانتا تھا نہیں. میں نے کہا اسی طرح سے میں, تو یہ ہوتا ہے چیلنج کرتے رہو, آ جاؤ آ جاؤ, آ گیا تو مارکیٹ سے شارٹ. لیکن مشہور تو ہو گئے نا آپ, دنیا کو پتہ چل گیا بھائی یہ بھی کوئی صاحب ہے دنیا میں. تو شہرت کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا کام کرو جو کوئی بھی نہیں کر رہا. مشہور لوگوں کا نام لے لے کے ان پہ رد کرنا شروع کر دو, تو یہ خود بخود آپ کی دکان اور آپ کا چورن بکے گا مارکیٹ میں. بھائی دودھ کی دکانیں بہت ساری ہیں, آپ نے بھی کھول لی تو کوئی خریدے گا آپ سے. آپ وہاں چرس کی دکان کھولو, پھر دیکھو دھڑا دھڑ بکے گی. وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. تو عیسائیوں میں وہی ہوا جو آج مذہبی لوگوں میں ہو رہا ہے. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ بیان کرتے تھے, سیرت کے ان کے ہاں بھی جلسے ہوتے ہوں گے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ ہیں, اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, اللہ کے مقرب ہیں, اللہ نے ان کے ہاتھ پہ یہ معجزے ظاہر کیے. تو یہ بات تو سارے خطیب کر رہے تھے. تو کچھ خطیبوں نے کہا کچھ ایسا لے کر آؤ مارکیٹ میں جو دوسرے نہیں کر رہے, تاکہ لوگوں کے اندر سے سبحان اللہ نکلے. تو کہیں ایک خطیب نے تقریر کر دی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. پہلی دفعہ تو لگا ہوگا یار یہ کچھ زیادہ ہو گئی, لیکن سبحان اللہ لوگوں نے, آج دیکھ لیں نا فیس بک پہ خطیب کیسے کیسے حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں جو کسی کائنات میں کسی بشر نے کبھی سنے نہیں ہوں گے. اللہ میں اور حضرت علی میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے. تو مبالغہ غلو, لوگ اندر سے سبحان اللہ. لوگوں کو چاہیے گرم محفلیں, کچھ رلاؤ, کچھ ہٹ کے, ذرا ہٹ کے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ذرا ہٹ کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ذرا ہٹ کے. یہ بڑا یعنی وسیع مفہوم ہے اس کا, کچھ نیا ہو جائے. تو یہاں سے کیا ہوا, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شرک کی بنیاد شروع ہوئی ہے. شیطان نے ان جاہلوں کے لیے عمل کو مزین کیا کہ بھائی ہم اللہ کی توہین نہیں کر رہے, ہم تو پیغمبر کی تعظیم کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی تعظیم کم اور اللہ کی توہین زیادہ ہو رہی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے کہ جو صفت اللہ کی تھی اس میں آپ نے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا.
ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو اختیارات دے دیے ہیں, آپ پیغمبر سے بھی مانگ سکتے ہیں, تو یہ پیغمبر کی تعظیم نہیں ہو رہی, یہ اللہ کی توہین. کہ پہلے تو لوگ سمجھتے تھے ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں, کچھ مانگنا ہو اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے. اب آپ نے اللہ کے در سے ہٹا کے کہاں لگا دیا؟ نبی کے در سے مانگنے کی بھی اجازت دے دی. تو یہ توہین کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اللہ کی. لیکن شیطان اس کو یہ نہیں کہتا اللہ کی توہین, شیطان نے اس شرک پہ لیبل لگا دیا نبی کی تعظیم کا, اور جو اس نظریے کو نہ مانے وہ توہین رسالت کا مرتکب, اور جو اس نظریے کو مانے وہ گویا پیغمبر کا ماننے والا. تو انتہائی بڑا جرم جس کو شرک کہا جاتا ہے, اس پہ شیطان نے لیبل کیا لگا دیا؟ تعظیم نبی. سمجھ میں آ رہی شیطان کی حرکتیں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. شیطان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, بہت بڑی فلم ہے شیطان. ہم جب چھوٹے تھے نا تو کسی کا جب ہم نے مذاق اڑانا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی انگلش فلم ہے, 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. کسی نے کہا ایک دن, میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ کیا مطلب, یہ تم یہ کہہ رہے ہو یہ آدمی انگلش فلم میں 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ, کیا مطلب؟ اس نے کہا ایک تو انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں 2 گھنٹے کی ہوتی ہے, دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے 3 گھنٹے کی, انگلش بھی ہے اور 3 گھنٹے کی ہے اور گانے بھی ہیں اس میں, تو فلم کی بھی فلم ہو گئی نا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کام کیا کرتا ہے شیطان, یہ صبح و شام شیطان کا یہ کام ہے انتہائی. یعنی وہ کام جس کے لیے حضرت عیسیٰ نازل ہوئے, پیدا ہوئے, حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا اعبدوا اللہ ربی و ربکم, میں آیا ہوں دنیا میں اس لیے. حالانکہ دودھ پیتا ہے بچہ جب گواہی دیتا ہے وہ تو ایک معجزہ ہے نا, کہہ رہے میں اس لیے آیا ہوں تم غلامی کرو اللہ کی, جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. جو پہلا پیغام دنیا میں لے کے آئے, عیسائیوں نے اسی پیغام کی دھجیاں اڑا دیں اور لیبل کیا لگایا, عیسیٰ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ہم ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ مشرک کرتا کیا ہے. دیکھو, آپ کے والد صاحب کا نام تھا سلیم. سلیم اب لینے میں کوئی نہیں کیونکہ باپ عزت دے رہا ہوں نا اس نام کو میں. پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے سبکتگین, پڑوس میں کوئی صاحب رہتے تھے, کیا نام تھا ان کا؟ سبکتگین. آپ سے کسی نے پوچھا آپ کے فادر کون ہیں, آپ نے کہا سبکتگین صاحب. اب لوگ کہیں گے یار آج تک تو ہم نے سنا تھا سلیم صاحب آپ کے فادر ہیں, یہ تو ان کی انسلٹ کر رہے ہو آپ کہ ابا جو اوریجنل ابا ہیں ان کو ابا نہیں کہہ رہے, سبکتگین جن سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کو کیا کہہ رہے ہو؟ فادر کہہ رہے ہو. آپ جواب میں کہتے ہیں اصل میں سبکتگین صاحب کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں میں ان کو پروٹوکول دے رہا ہوں, باپ والی عزت دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے میرے باپ ہیں, تو میں ان کی عزت کر رہا ہوں, رسپیکٹ کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے کمبخت تو ان کی ایسی رسپیکٹ جس میں اپنے ابا کی توہین ہو رہی ہے, تو پہلے تو ابا ہے نا. ابے بھائی سبکتگین کو ایسی عزت کیوں دے رہا ہے کہ جو تیرے سچی مچی کے ابا ہیں ان کی انسلٹ ہو رہی ہے. جب فادر کا پوچھا جائے گا تو کس کو فادر کہا جائے گا؟ سچی مچی کے ابا کو کہا جائے گا نا. بھائی نہیں آ رہی ہے سمجھ میں, کیا ہو گیا اتنی 2-2-4 کی طرح بات ہے. جو سچی مچی کے ابا ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار کمبخت میں تیرا باپ ہوں, تو اس کو اپنا, جب کوئی پوچھتے تیرا ابا کون ہے تو اس کو ابا بول دیتا ہے. تو 1 دفعہ بول 2 دفعہ بول, ہم کہیں گے چلو یار عزت دینے کے لیے, تو نادرا میں چینج کر دیا تو نے. تو اب ابا آپ پر غصہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ابو دیکھیں میرا مقصد آپ کی انسلٹ نہیں ہے, میرا مقصد ہے سبکتگین صاحب کو رسپیکٹ دینا. ابا مان لے گا یہ بات؟ ابا کہے گا بھائی تو سبکتگین کو ایسی رسپیکٹ کیوں دے رہا ہے جو میرا خاصہ ہے, یہ عزت تو ان کو دے رہا ہے لیکن جوتا کس پہ لگا رہا ہے؟ یہ مجھ پہ مار رہا ہے جوتا, یہ میری توہین کر رہا ہے, میری بھی اور تو اپنی ماں کی بھی توہین کر رہا ہے. تو جب کوئی نبی کی ایسی تعظیم کرتا ہے کہ نبی اور اللہ میں فرق ہی نہ چھوڑے تو یہ نبی کی تعظیم نہیں ہے, یہ اللہ کی توہین ہے. لیکن شیطان اس توہین پر لیبل کیا لگا دیتا ہے؟ تعظیم کا. تبھی تو ہم پہ الزامات لگتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ بزرگوں کی. میں جو ہے نا ایک واقعہ سناتا ہوں نا, کئی دفعہ سنا ہے. گاؤں میں گئے ہم, ایک قبر تھی, وہ ایک صاحب وہاں جا کے لیٹتے تو لڑکے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتے.
انہوں نے کہا یہ بزرگ صاحب اندر سے لات مارتے ہیں. ہم لیٹے, اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, آپ کے دل میں ان بزرگ کی عظمت نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے دل میں ان بزرگ کی عظمت ہے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بزرگوں کا کام قبروں میں بیٹھ کے لاتیں مارنا نہیں ہے. یہ جو لاتیں لگ رہی ہیں یہ شیطان ہے جو یہ کر رہا ہے, یہ بزرگ نہیں کر رہے, یہ شیطانی تصرف ہے جو قبر پہ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ قبروں کو نہیں مانتے, یہ قبروں سے ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم قبر کو ایسا ماننا جس میں اللہ کی توہین ہونا شروع ہو جائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن کہتا ہے سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کمال کی بات ہے یہ آیت محراب پہ لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو, اور ایک طرف یا اللہ مدد اور دوسرے کونے پہ یا رسول اللہ مدد. آیت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, اور آپ اسی آیت کی دھجیاں اڑا رہے ہو کہ یا اللہ مدد بھی اور ادھر یا رسول اللہ مدد بھی. تو آپ تو اسی وقت اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہو. تو شیطان کیا کرتا ہے, یہ جو شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا شرک پھیلا کر, وہاں بھی یہی کام کیا. ان لوگوں نے اس دور میں 5 بڑے بڑے بزرگ تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, جن کا سورہ نوح میں ذکر ہے. یہ بزرگ جب دنیا سے گئے, انہوں نے کہا بڑے پیارے لوگ تھے, اللہ کے محبوب بندے تھے, ان کے پتلے بنا کے ہم رکھتے ہیں, ان کے سامنے ہم جھکیں گے, خوش اللہ ہوگا کہ میرے محبوب بندوں کو خوش کر رہے ہو. تو آپ جب کسی کے دوست کو خوش کرتے ہیں تو دوست خوش ہوتا ہے نا. یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک لاجک گڑھ لی کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے تھے, تو اب یہ تو دنیا سے چلے گئے, تو ان کی مورتیاں بنا کے ہم جب ان کے سامنے جھکیں گے مدد اللہ ہی کرے گا, یہ نہیں کریں گے. اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ ان کے سامنے جھکو تم, لیکن قوم کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. اللہ کہہ رہے میرے سامنے جھکو, مجھ سے مانگو. وہ کہتے تھے نہیں اللہ ان کے ذریعے مدد کرے گا, کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اللہ کہتا ہے میں اپنے نیک بندوں کو جنت تو دیتا ہوں, اختیارات نہیں دیتا. کسی کی بگڑی بنانے کا اختیار کسی بزرگ کے پاس نہیں ہے, اپنا نہیں ہے تو دوسرے کا کہاں سے آ گیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں یہاں ہوں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب مسائل میں آتے ہیں نا تو جاتے بزرگوں کے پاس ہی ہیں. یہ بڑے ٹیکنیکل, عاملوں کے پاس جاتے ہیں, قبروں کے پاس جاتے ہیں. وہ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, ہر طرح کا علاج کرا لیا ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو یہ والا بھی ٹھیک ہو جائے گا, باقی یعنی یہ آدھا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا جن بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے دونوں دھڑ کام بولو نہیں کر رہے, تبھی تو ان کو قبر میں اتارا ہے. اگر ان کا آدھا دھڑ صحیح ہوتا, آدھا صحیح نہ ہوتا, تو ان کو غسل کفن دے کے قبر میں دفن کرتے. اموات غیر احیاء, قرآن کہہ رہے ہیں مردہ ہیں, یہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. اسلام نے عقیدے کے معاملے میں ایسا کلیئر عقیدہ بیان کیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو سب اللہ کے در کے محتاج. کسی سے عقیدت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک آدمی ہے, اس سے دعا کی درخواست کر لو, اللہ سے یہ کیا کرے گا, دعا کرے گا, بس. اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ بھی آپ کی طرح کا محتاج. آج کوئی بزرگ بن جائے تو ایسا لگتا ہے اس ڈاکٹر بھی یہی ہے, گردے بھی یہی ٹھیک کرے گا, دل بھی یہی ٹھیک کرے گا, رشتے بھی یہی کرائے گا. دیکھ لو نا یوٹیوب پہ, آپ دیکھو جا کے. یہ بدعتیوں کے کام نہیں بتا رہا میں, یہ ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں اور بدعتی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہم بدعت نہیں کرتے. ان لوگوں کے کام بتا رہا ہوں آپ کو. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لو, روحانی علاج والے, وہ گردے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے, وہ پھیپھڑے بھی ٹھیک کرے گا آپ کے, وہ کووڈ کا علاج بھی آپ کو بتائے گا, وہ آپ کے گھریلو مسائل بھی حل کرے گا, وہ آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے اس کو بھی لے کر آئے گا, وہ آپ کی ساس کو بھی ٹھیک کرے گا, وہ آپ کی خاندانی لڑائیوں کو بھی ٹھیک کرے گا. ہر ٹینشن کا اس کے پاس علاج ہے.
ہم جب کہتے ہیں اس میں اور خدا میں تو کوئی فرق چھوڑا نہیں آپ نے, تو وہی شیطان پٹی پڑھاتا ہے, کہہ رہے ہم نے کب کہا یہ خدا ہے. بھائی ان کے علم کیا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, علوم کیے ہوئے ہیں, انہوں نے علم کیا ہوا ہے. بھائی علم ہوتا ہے, یہ ڈرامہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو ہر مسئلے کا حل, ان میں سے کوئی ایسا بزرگ آپ مجھے بتاؤ جس کے پاس آپ جاؤ کہ جی میرے گردے میں پتھری ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں, وہ کہے یہ والا مجھے نہیں ہے, گردوں کی پتھری کا سسٹم مجھے معلوم نہیں ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا, دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا, وہ بھی 2-4 باتوں کے بعد آ کے کہے گا یہ والا علم میرے پاس نہیں ہے, یہ اس کے لیے فلاں اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں آپ, کہے گا نا وہ. ارے کسی جنرل فزیشین جو بہت بڑا فزیشین ہو, اس سے آپ نے علاج کرایا, ایک وقت اگر شوگر کا علاج, ایک وقت کے بعد آ کے کہے گا یار یہ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں تو زیادہ بہتر. لیکن یہ روحانی والے, یہ ان کی کوئی اینڈ, ان میں خدا کی قسم میں بات جو کر رہا ہوں نا, یہ نہ بولا کرو یہ مفتی صاحب بدعتیوں کی بات کر رہے ہیں یا فلانے, میں دیوبندیوں کی تبلیغیوں کی بات کر رہا ہوں, اور کیا بولوں میں آپ معذرت کے ساتھ, جو سب سے زیادہ توحید پرست کہلاتے ہیں. میرے سامنے یہ نہ بتایا کرو کہ یہ وہ تو دیوبندی ہیں, وہ تو رائیونڈ میں بیٹھتے ہیں, وہ تو فلانے بزرگ کے خلیفے ہیں. یہ باتیں کر کے نا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو وہ جو بات کر رہے ہو وہ تو ان کی بات کر رہے ہو جو ربیع الاول مناتے ہیں, جو محرم میں یوں کرتے ہیں, جو نہیں بھائی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, دیوبندی کہتے ہیں. معذرت کے ساتھ اتنا کھل کے میں بات کر رہا ہوں, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں, وہ بزرگ بھی ہمارے مسلک کے بہت بڑے ہوں. تو میرے بھائی انتم الفقراء الی اللہ, یہ سارے اللہ کے کیا ہیں, فقیر. ان کے پاس نہ آپ کے گردوں کی پتھری کا علاج ہے, نہ آپ کے پھیپھڑوں کا ان کے پاس علاج ہے, نہ آپ کی بھاگی بھی بیوی کو واپس لا سکتے ہیں, نہ واپس آئی بیوی کو بھگا سکتے ہیں. یہ بعض دفعہ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بھاگ جائے خود اپنے خرچے پہ کسی طریقے سے, یہ بھی نہیں ہو سکتا ان سے. اور میں یہ جنات بھی نہیں بھگا سکتے, یہ بولو نا. ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے, پرسوں کی بات ہے, کہہ رہے ہمارے گھر میں ایک اسٹور بہت دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا. خالی کا مطلب کوئی جاتا نہیں تھا اس میں, کئی سالوں سے. ہم نے وہ اسٹور خالی کرایا. جب سالوں کا لفظ بولتا ہوں میرا دماغ پتہ نہیں ان سالوں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے, زیادہ ہیں شاید. کئی سالوں سے وہ اسٹور کیا تھا, بند پڑا ہوا تھا نا, یعنی خالی کا مطلب انسان نہیں تھا. کہہ رہے ہم نے خالی کروایا تو ہمارے گھر میں کوئی خاتون پہ دورے آنا شروع ہو گئے. جن آتا ان کے اوپر اور کہتا کہ جب یہ اسٹور تم نے خالی کیا, اس کی صفائی کی, میرے بچے مر گئے ہیں, اس میں میرے بچے مر گئے ہیں اور اب دوبارہ اس اسٹور کی طرف قدم نہیں کرنا. میں نے کہا بھائی یہ جو خاتون ہیں ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ, ان کا کوئی مسئلہ ہوگا, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. کہہ رہے ہم اسٹور میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. میں نے کہا اسٹور میں جا کے نا بم دھماکہ کرو جا کے, اور جن سے بولو ابھی تو تیرے بچے مرے, تیرے باپ دادے بھی یہاں مریں گے سارے. سمجھ رہے ہو, یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا. میں نے کہا آگ لگا دو جا کے وہاں پہ, کیونکہ ایسے لوگ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا, اب عامل ان سے کھیلتے ہیں. نفسیاتی بیماریوں کی درجنوں قسمیں ہیں. پھر انہیں بتایا کہ وہ خاتون پہلے بھی ایسے دورے پڑتے تھے, بیمار ہوتی تھیں. تو میں نے کہا وہ پہلے سے پڑ رہے تھے دورے, اب ایک جب دماغ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا کسی بیمار کے, تو اب گھر میں ایک نیا کام ہوا ہے تو وہ یہ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں, وہ بتائے گا آپ کو. جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے تو وہ نفسیاتی مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس وجہ, تو وہ جن بھی آئے گا, جن کے بچے بھی آئیں گے. پرسوں ہمیں کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر خاندان میں ہی نا صحن میں جھولا ڈالنا تھا بچوں کے لیے. کسی نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو صحن میں آپ نے جھولا ڈالیں گے تو رات کو جنات اس جھولے میں اپنے بچوں کو لا کے جھلاتے ہیں, صحن میں جھولے نہیں ہونے چاہیے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی اس اسٹور میں جا کے بولو جن کے بچے تیرے 20 بچے مریں, 40 بچے مریں. دیکھو پولیس والوں سے عبرت حاصل کرو. پولیس والے تو نہ کوئی حصار کھینچتے ہیں, نہ کوئی عملیات, نہ کوئی فلیتے, نہ کوئی پلیتے. لیکن الحمدللہ یہ جنات سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. ہم نے دیکھا ہے جب کسی گھر میں عاملوں کو پکڑنا ہوتا ہے نا, عامل کہتا ہے میں اتنے جنات تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا, پولیس والا موبائل لے کے پہنچتا ہے, عامل کو ڈالا گاڑی میں, اور اس کے کروڑوں جنات تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں عاملوں کے.
حالانکہ پولیس والے نے نہ کوئی آنے سے پہلے درود شریف پڑھا, نہ آنے کے بعد درود شریف پڑھا, نہ سورہ فلق پڑھی, نہ سورہ, یہ صورتیں پڑھنی چاہیے, ان کی اپنی اہمیت ہے, میں ان کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہا, لیکن پولیس والے کے کانفیڈنس سے جنات اتنا ڈرتا ہے, وہ کہتا ہے عامل ایسا ہوتے نہیں ہیں جنات, یہ عاملوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو خیر یہ جن چڑیل بھوت کہاں سے آ گیا؟ اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ بھائی بزرگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نیک آدمی ہو, اللہ والا ہو, بس اس سے دعا کروا دو. اس کے علاوہ وہ نہ آپ کی بیماریاں جانتا ہے, نہ آپ کے گردوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے, کسی کا باپ بھی یہ مسئلے حل نہیں کر سکتا, ان کے اپنے بیسیوں مسائل ہوں گے. جہاں کسی پہ بزرگی کا لیبل لگا فوراً دماغ میں آتا ہے یار ان کے پاس کچھ ایسے اختیارات ہیں, یہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے. اور یہ بھی بتا دوں, بزرگ کو بعض دفعہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا سیاسی جماعتوں میں حق پر کون ہے. اس کا تعلق بزرگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق معلومات سے ہے, نالج سے ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بزرگ فلاں سیاستدان کی حمایت کر رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے, بہت بڑے بزرگ ہیں, نالج ہے یا نہیں ہے؟ نالج ہے تو بزرگ نہ بھی ہو مان لو, نالج نہیں ہے تو بھائی کتنا بھی بڑا بزرگ ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الْأَمْرِ, اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اولو الامر کی تعریف میں بعض صحابہ نے کہا اس سے مراد علماء ہیں, بعض نے کہا اس سے مراد حکمران ہیں. اصل بات کیا ہے؟ دونوں تفسیریں ٹھیک ہیں. اولو الامر کا مراد جو بھی کسی معاملے میں اہل ہو. میڈیکل سائنس میں اہل کون ہے؟ ڈاکٹر. میڈیکل سائنس میں آپ عمران خان سے نہیں پوچھو گے, نواز شریف سے نہیں پوچھو گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, اس میں آپ کس سے پوچھو گے؟ ڈاکٹر سے پوچھو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ڈاکٹر سے پوچھو گے بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. گردوں کا مسئلہ گردوں کے اسپیشلسٹ سے پوچھو گے یا مفتی سے پوچھو گے؟ کیا ہو گیا؟ آپ کہو گے نہیں یہ جو بزرگ ہیں نا یہ بہت نیک ہیں یار, انہوں نے کہا ہے میرے گردے میں پتھری ہے, یہ غلط نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, میں نے ان کو تہجد میں روتے ہوئے دیکھا ہے. تہجد میں رونے کا پھیپھڑے اور گردے سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ گردہ صحیح, کڈنی آپ کا صحیح ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا, چاہے وہ قادیانی ہو, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ ہندو ہو, کچھ بھی ہو. آغا خان ہاسپٹل کے ایک بہت بڑے سینئر ڈاکٹر آئے, بڑی داڑھی تبلیغی ماشاءاللہ, بڑا اللہ نے ان کے چہرے پہ نور, اور کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے یا ہارٹ اسپیشلسٹ تھے مجھے بھی یاد نہیں, ملاقات کے لیے آئے. میں نے کہا آغا خان ہاسپٹل تو کوئی مذہبی ہاسپٹل نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر میں نے وہاں بڑے بڑے داڑھیوں والے دیکھے ہیں. انہوں نے کہا بھائی آغا خان کا جو ہدف ہے علاج ہے. ان کا ہدف کیا ہے؟ کہ بھائی لوگوں کو اچھا علاج ملے. اس کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی داڑھی ہے یا ٹوپی ہے یا تبلیغ میں وقت لگاتا ہے یا تہجد گزار ہے. کہتے ہیں بھائی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے لے آؤ. سمجھتے ہو؟ یہ فیلڈ کا ماہر ہے, ہمیں اس سے کیا, یہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, ہمیں اس سے کیا ہے؟ کیونکہ ان کا ہدف, ان کا ایک خیال یہ ہے کہ بھائی علاج اچھا ہونا چاہیے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو بڑی لاجک کی بات ہے یا نہیں ہے؟ لاجک کی بات ہے. لیکن یہ لاجک کی بات ہمارے ہاں جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر یہ لاجک ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. تو اس لیے میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, پھر اگلے مہینے اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلیں گے. وہ رکاوٹیں جو ہے نا اچھا بننے میں, کیا کیا چیزیں بنتی ہیں, رکاوٹیں. ان رکاوٹوں میں پہلی رکاوٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ رکاوٹ کیا ہے؟ شیطان. وہ شیطان کیا ہے؟ فلم. کون سی فلم ہے؟ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے. کس کے ساتھ؟ گانوں کے ساتھ. یہ یاد کر لینا آپ لوگ, سمجھتے ہو؟ تو یہ کس طرح سے فلم ہے, اس نے کس کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا, برائی پہ اچھائی کا لیبل لگایا. تو ہمارے ہاں بھی یہ جو عاملوں کے پاس بزرگ ہونے کی وجہ سے عقیدت میں لوگ جا رہے ہیں کہ یہ بہت, یہ بھی یہ شیطان کی تصرفات ہیں. چھوڑ دو, یہ تمہارے جیسے انسان ہیں, ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے, تمہارے مسائل بھی یہ لوگ حل نہیں کر سکتے. تو وقت بھی پورا ہو گیا, ابھی کتنی دیر لگے گی آپ لوگوں کو؟ 4 منٹ. اب 4 منٹ میں کیا بات کروں میں؟ اچھا, نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, اس میں جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو شیطان کا حربہ کیا ہے؟ برائی پہ لیبل لگائے گا اچھائی کی. اس کی ایک آدھ مثال اور دے کے پھر ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ آگے چلیں گے. نماز کے بعد تو مسائل کا سلسلہ ہوتا ہے, اس میں جو آپ لوگوں نے پوچھنا ہو پوچھ لیے گا.
قرآن کیا کہتا ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. شیطان کے بارے میں کتنے پوائنٹ یاد ہوئے آپ لوگ کو؟ نمبر 1 فلم ہے، نمبر 2 3 گھنٹے کی یہ انگریزی اور گانوں کے ساتھ. تیسری بات، شیطان کا طریقہ استعمال کیا ہوتا ہے؟ مزین کرنا، چیز کو کیا کرنا. یہ شیطان کا واردات کا کیا ہے؟ طریقہ ہے کہ برائی کو خوشنما کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا. اس کی ایک اور مثال قرآن دیتا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ زمین کے اوپر ہے نا، یہ ہم نے دنیا والوں کی نظر میں مزین کر دیا ہے. دار فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ چیز نظر نہیں آتی ہمیں کہ یہ دنیا تھوڑے دنوں میں ختم. ہم اس کی ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں. کوئی آپ کے پاس بہت بہترین لینڈ کروزر لا کے کھڑی کر دے کہ یہ آپ کی ہوئی، اور ساتھ میں بتا دے کہ 1 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا، اور کان میں بول کے بھی گیا اور لکھ کے بھی دے دیا پیپر پہ نا کہ یہ جیب میں رکھ لو. آپ نہ اس پیپر کو دیکھ رہے ہو، نہ اس کی بات کو یاد کر رہے ہو، بس آپ میری لینڈ کروزر لے لے کے ساری گلی محلے میں گھوم رہے ہو آپ، اور فخر کر رہے ہو یار یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری گاڑی. اگلا بول کر اسی لیے کیا تھا کہ جتنی اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں، او بھائی یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، تو اس سے ہم واپس بولو لے لیں گے. تو یار 2 ٹکے کی نہیں ہے پھر تو یہ کیا خیال ہے؟ تھوڑی دیر میں واپس لے لینی ہے تو اس کی ویلیو، اس کی بیس پر کوئی رشتہ ملے گا آپ کو؟ آپ لینڈ کروزر میں گئے رشتہ لینے کے لیے، لڑکی والوں نے کہا ہاں بھائی کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے؟ دیکھ نہیں رہے گاڑی میں آیا ہوں، میری گاڑی ہے. لڑکی والے فوراً کہیں گے بھائی یہ جا ابھی لے جا. لیکن آپ نے ڈاکومنٹس دکھائے تو پتہ چلا یہ تو رینٹ پر ہے، 1 گھنٹے کے لیے دی ہوئی ہے. آپ کوئی ایگریمنٹ ایسا دکھا دیا، فوراً لڑکی واپس لے لیں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے ٹائر دیکھو کتنے موٹے ٹائر ہیں، سارا سسٹم بٹن دبایا شیشے نیچے آ رہے ہیں بھائی، یہ نہیں کہ یوں 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 لے کے گھما رہے ہیں. اتنی خوبصورت گاڑی ہے، دیسی سٹائل نہیں ہے. اے سی کا آٹو سسٹم دیکھو، کیا ٹھنڈک، سائبیریا کی ہوائیں آ رہی ہیں اے سی کے پنکھوں سے. وہ اگلا کہے گا بھائی یہ تو اس کو نا بی ایم لے آ، تو لینڈ کروزر چھوڑ کر. جب یہ کمبخت تیری ہے ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہو میری ہے، خدا کی قسم میری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کتنی دیر کے لیے تیری. تو یہ کام شیطان کراتا ہے. اس دنیا کی چمک دھمک آپ کو دکھائے گا، یہ نہیں بتائے گا کہ یہ تھوڑے دنوں میں کمبخت تو قبر میں اتر جائے گا. یہ تیرے جو 1000 گز کے اتنی موٹی موٹی دیواروں کے بنگلے اور اتنے موٹے موٹے سریے، یہ تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے. ابھی تیرے چشمہ جو لگائے آگے یہ نمبر بڑھے گا، یہ نمبر کم نہیں. شکر کر ابھی باریک چشمہ لگا ہوا ہے، تھوڑے دنوں میں اتنے موٹے موٹے چشمے آئیں گے تیرے. ابھی تو اس پہ رو رہا ہے کہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں اس پہ روئے گا سفید تھے تو نا. کیا خیال ہے؟ یا اللہ مجھے سفید ہی دے دے، میں کلر لگا لوں گا اس پہ، لیکن دے تو. پھر تھوڑے دنوں میں سفیدی کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا، ایئرپورٹ بننا شروع ہوگا. آدمی کہے گا یار کھوپڑی تو تھی نا، دماغ تو تھا سوچنے کے لیے، اب تو یاد ہی نہیں رہتا. بوڑھے آدمی سے ڈاکٹر پوچھتے ہیں صبح ناشتے میں کیا کھایا، وہ گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کیا کھایا. پھر تھوڑے دنوں میں بالوں سے ہٹ کے دانتوں کا مسئلہ، دانت نہیں ہے چبانے کے لیے. ابھی اس پہ مسئلے ہوتے ہیں یار دانتوں کو سفید کیسے کیا جائے، مسکراتے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہم، تھوڑے دنوں میں دانت مارکیٹ سے شارٹ. ایک ایک مسئلہ کھڑا ہوگا، ایک ایک مسئلہ. اور دیکھ رہے ہیں صبح شام لوگوں کو. آپ ذرا 20 سال پہلے کا کوئی فلم کا ہیرو گوگل پہ سرچ کرو اور دیکھو 30 سال بعد اس کی حالت کیا ہے. 1985 لکھو یا 75 لکھ لو، 75 میں لکھو بالی ووڈ ہالی ووڈ لالی ووڈ کا کوئی بہت بڑا ہیرو جو اس زمانے کا سپر ہٹ ہیرو تھا. لکھو 2023 میں 22 میں وہ کیسا لگ رہا ہے. بہت سے تو مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، آپ سرچ کریں گے آئے گا ہی نہیں. کہاں گیا تھے اب نہیں ہے.
کچھ آئیں گے تو آدمی کہے گا نہ ہی آتے تو اچھا تھا. آپ کہو گے یار ان سے دم کروا لو, ان سے جن بھگوا لو, ان سے تھوڑی آشیرواد لے لو, بزرگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو یار جب اتنے بڑے فلم کے ہیرو وہ بڈھے ہو گئے, کمریں جھک گئیں, میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ حضرت حکیم اختر صاحب شعر پڑھا کرتے تھے نا, وہ شعر مجھے پھر اصل میں مجھے یاد ہی بیان کے دوران آتا ہے. وہ ختم یہ زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. جو عشق معاشقے ہوا کرتے تھے نا, اب جو ہیرو تھا وہ نانا ہو گیا, ہیروئن کیا ہو گئی؟ نانی ہو گئی. اب وہ اچھی نہیں لگ رہی کسی کو. تو اتنی بڑی حقیقت ہے. مگر شیطان جو 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ, وہ کیا کراتا ہے؟ اس دنیا کا فنا ہونا نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے اور یہ شو کراتا ہے یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. تو ایک بیکار چیز پہ کتنی خوبصورت چمک پٹی لگا دی نا اس نے. وہ چمک پٹی یہ کہ ہمیشہ رہے گی, حالانکہ پتہ ہے ہمیشہ نہیں رہے گی. تھوڑے دنوں کی بات ہے, سب ختم, فنا. زیادہ ٹائم تھوڑی لگتا ہے, وقت پورا ہو گیا. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے. بہت ٹھنڈا ہے بھائی, چلیں اب تو پی لیا. مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, شہوت سے دماغ خراب رہتا ہے, گھر والے نکاح نہیں کر رہے ہیں, کیا میں ان کی مرضی کے خلاف جا کر نکاح کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں بھائی, اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ بہو کو اپنا گھر دیں گے. ایسا نہ رشتہ کر کے ابا کے کھاتے میں لا کے ڈال دیا. ابا کی ذمہ داری آپ کو پال پوس کے بڑا کرنا تھا, آپ کی بیوی کو پالنا آپ کے ابا کے ذمے نہیں ہے. لوگ میرے شادیوں کی ترغیب پہ بیان سنتے ہیں, پورا نہیں سنتے, آدھا سن کے ابا کے کھاتے میں لا کے بہو ڈال دیتے ہیں. تو پورا یہ ہے کہ شادیاں کرنی اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ, ابا کی ذمہ داری پہ نہیں ہے. مفتی صاحب آپ قرآن و حدیث پر بیان کیا کریں, دائیں بائیں مت جایا کریں. جو لوگ بھی مجھے کہتے ہیں نا دائیں بائیں, تو ایک بات پورے بیان میں بتا دو جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو. آج جو جمعے سے پہلے بیان ہوا اور جو ابھی ہو رہا ہے, یہ بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اب قرآن حدیث سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں. تو کوئی ایک بات بتا دو جو قرآن حدیث سے ہٹ کرو پورے بیان میں. پھر کوئی دیکھیں کسی پر بھی اعتراض کرے نا, مبہم اعتراضات نہ عدالت میں سنے جاتے ہیں. مبہم, آپ نے عدالت میں کیس کیا وسیم بھائی چور ہیں, عدالت کہے گی کیا کہ تمہارے پیسے چوری کیے ہیں, تمہاری گھڑی چوری کی ہے, مسجد سے چپل چرائیں, نہیں بھائی چور ہے یہ آدمی. عدالت مانے گی اس دعوے کو؟ ابے کوئی مثال تو دو نا, کہاں چوری کی, کیا کیا. تو ایسے ہی میرے بارے میں یہ میں دیکھ رہا ہوں تو یوٹیوب پہ کمنٹس کہ قرآن حدیث سے ہٹ کے بیان کرتے ہیں. تو ہٹنے کا مطلب کوئی ایک بات جس میں قرآن و حدیث سے ہٹاؤں, وہ مثال دیں گے تو میں بتاؤں گا کہ واقعی میں ہٹاؤں کہ نہیں ہٹا. تو مبہم الزامات نہ لگایا کریں. مفتی صاحب اللہ کا فضل ہے, اللہ نے یہ کبیرہ گناہ سے بچایا ہوا ہے, لیکن صرف بد نظری ہوتی ہے, یہ نہیں چھوٹتی. بہت کوشش کرتا ہوں نہیں چھوٹتی. کہہ رہے ہیں اللہ نے ہر کبیرہ گناہ سے بچایا, صرف بد نظری نہیں چھوٹ رہی. تو ایسا کیا کریں, جب بھی بد نظری کریں کچھ پیسے صدقہ کر دیں. اب آپ کی تنخواہ کتنی ہے یہ مجھے نہیں پتا, آپ کی مالی حیثیت کتنی ہے. اگر آپ 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں تو آپ یہ کیا کریں کہ جب بھی بد نظری ہو 500 روپے آپ نے کیا کرنے ہیں, پینلٹی ہے اس کی. اگر 500 زیادہ لگ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں 250 کر دیں, وہ بھی زیادہ لگ رہے ہیں صرف 100 کر دیں. آپ سزا لازمی دیں, بے شک ہلکی دیں. اس سے کیا ہوگا, اب آپ کے پاس جب کوئی انٹی گزریں گی نا, دیکھنے کا دل چاہے گا, تو ایک طرف 100 روپے اور ایک طرف انٹی. پھر آدمی کہے گا ان میں زیادہ مزے کی چیز 100 روپے ہے یا انٹی میں زیادہ مزے کی ہے. سمجھتے ہو نا. بعض دفعہ ایسی انٹی ہوں گی آدمی کہے گا 100 کیا, میں 500 دینے کے لیے تیار ہوں, میں دیکھوں گا اس کو. یہ بھی ہوگا کہ 5000 لے لو مگر میں نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو. لیکن ایسی انٹیاں کتنی ہوں گی, بہت کم ہوں گی نا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ ختم نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. سوچے گا ضرور آدمی, جب کم ہو جائے نا, جیسے دن میں 100 بار بد نظری کرتے تھے, جب 500 روپے صدقہ کرنا شروع کریں گے تو یہ 100 سے 50 پہ آ جائے گا. جب 50 پہ عادت پڑ جائے نا, 50 سے نظر جھکا لی 50, تو پھر آپ جرمانہ کیا کریں گے, بڑھائیں گے. آہستہ آہستہ بڑھانا ہے, ایک دم سے نہیں بڑھا دینا. 500 سے کس پہ لے آنا ہے, 1000 پہ. پھر ایک وقت آئے گا کہ اتنی رقم آپ نے اپنے اوپر لازم کی ہوگی کہ بھائی اگر ایک دفعہ بھی دیکھا تو اتنے پیسے, تو اتنی زیادہ کوئی انٹی مارکیٹ میں ہوگی نہیں جو آپ کو 10,000 سے زیادہ محبوب ہو.
اور پھر آپ کو نظر جھکانے کی عادت بھی پڑ جائے گی. تو جب تک اپنے اوپر کوئی جرمانہ نہیں رکھیں گے برائی سے انسان کی بچت نہیں ہوتی. تو گناہ چھوٹتا ہے, عادت پڑ گئی نا, آہستہ آہستہ چھوٹے گا, ایک دم سے نہیں چھوٹے گا. تو اس کو کم کریں, کم ہوگا تو پھر اور کم ہوگا, آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. توبہ بھی کریں اور جرمانہ بھی رکھیں اپنے اوپر, اور شادی بھی کریں. اگر ان میرڈ ہیں, بیوی ہوگی تو پھر ادھر ادھر انٹیوں سے, ایک تو بیوی خود بھی حفاظت کر رہی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں نظریں مار رہا ہے یہ, اور پھر دوسرا انسان کا ویسے بھی ایک حلال طریقے سے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے تو حرام کی طرف نہیں جاتا وہ. مفتی صاحب اللہ کا وزیر ہو گیا مفتی صاحب, تمام کبیرہ گناہوں سے وضاحت بتا دیں, کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں؟ بہت سارے ہیں, ابھی پھر لمبا وقت ہو جائے گا, اگلے ہفتے دیں دوبارہ. کیا مفتی صاحب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قائم ہوگی؟ اور حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ نے قیامت کے لیے منتخب کیوں کیا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے, حضرت عیسیٰ کے نازل ہوئے بغیر قیامت قائم نہیں ہو سکتی. حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے, پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے, پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دوبارہ دنیا خراب ہونا شروع ہوگی, اور پھر جب مکمل خراب ہو جائے گی اللہ قیامت کو قائم کر دیں گے. اب باقی یہ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو منتخب کیوں کیا ہے, اس کے جوابات میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کی سلیکشن کی وجہ کیا ہے. ایک وجہ تو یہ کہ یہودیوں نے اپنے خیال میں ان کو قتل کیا تھا, تو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے, کیونکہ یہودیوں سے بڑا مسئلہ ہے نا. دوسری وجہ, حضرت عیسیٰ کو جو اللہ نے معجزے دیے وہ سارے سائنس کو چیلنج کرتے ہیں. تو چونکہ سائنسی ترقی کا دور ہوگا نا, تو اللہ نے ایسے معجزے دیے جو سائنسدانوں کو چیلنج کر دیں گے. جو سائنس کی نظر میں جو کام امپاسبل ہیں وہ حضرت عیسیٰ کریں گے. جیسے مردے کو زندہ کرنا, بھائی بڑی بڑی بیماریوں کے علاج دریافت ہو گئے, ایسا نہیں ہوا کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے آپ سے بات چیت کرنا شروع کر دے اور بھائی کیا حال ہے. اگر ایسا ہو تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے لیڑے جائیں, یہی ہوگا نا. کوئی تختے پہ آپ نہلا رہے ہیں, مردہ اٹھ کے بات کرے اور بھائی خیریت ذرا تمیز سے, تو تختے پہ تھوڑی دیر میں کون لیٹا ہوا ہوگا؟ آپ لیٹے ہوئے ہو گے. تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ, اس طرح کے معجزے اللہ نے ان کو بہت دیے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے. مفتی صاحب میں آن لائن کام کرتا ہوں جس سے وہ ہم سے انویسٹمنٹ کراتے ہیں اور ہماری یہی انویسٹمنٹ سے مختلف پروڈکٹ خریدتے ہیں, اور اس پروڈکٹ کی جو بھی قیمت ہوتی ہے اس کا 2% یا 26% کمیشن ہمیں دیتے ہیں اور خود بھی رکھتے ہیں. کیا یہ سود تو نہیں ہے؟ دیکھو, آن لائن کام میں ہم نے یہاں سے فتویٰ جاری کیا ہے, وہ ہم انٹرنیٹ پہ شائع کر دیں کہ آن لائن کام میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. ایک اصولی بات یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اپنے قبضے میں لائے بغیر فروخت نہیں کر سکتے. اگر آپ نے قبضے میں لائے بغیر فروخت کرنا ہے تو پھر آپ کیا کریں, فروخت نہ کریں, فروخت کرنے کی آفر دیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ بائی ناؤ کا آپشن نہ لگائیں آپ ویب سائٹ پہ. آپ یہ کہیں یہ آفر ہے ہماری طرف سے, جو خریدنا چاہیں ہم سے رابطہ کریں. رابطہ کریں, آپ کہیں یہ ڈن نہیں ہے. جب آپ نے خرید لیا, اپنے قبضے میں لے لیا یا اپنے وکیل کے قبضے میں لے لیا, اس کے بعد آپ کہیں گے ہم اب آپ کو بیچتے ہیں, آپ نے خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ بائر کی طرف سے, جو سیلر ہے نا, سیلر کی طرف سے وکیل بن کے بیچیں. وکیل بنیں یعنی کمیشن ایجنٹ بنیں کہ ہم آپ کی چیز اس کو بکوائیں گے, درمیان میں ہمارا اتنا کمیشن ہوگا. کسٹمر کو بھی یہ بتا دیں کہ ہماری پروڈکٹ نہیں ہے, ہم درمیان میں کمیشن ایجنٹ ہیں. جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے نا, وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا میرا پلاٹ ہے, وہ 2 پارٹیوں کے پلاٹ بکوا کے اپنا کمیشن درمیان میں لے رہا ہوتا ہے. تو وہ بات کلیئر کر رہا ہوتا ہے. یہاں بھی آپ بات کلیئر کریں, بھائی ہماری پروڈکٹ نہیں ہے, کسی کمپنی کی چیز ہے, ہم آپ کو بکوا دیں گے, تو ہمیں آپ کسٹمر سے بھی کمیشن لے سکتے ہیں اور کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں. اس پہ ریٹرن میں ایک فتویٰ موجود ہے, وہ پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے. گھر میں مرغا ذبح کرنے کے دوران بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور گردن بھی پورا کٹ گیا, صرف چمڑا رہ گیا. اگر بسم اللہ بھولے سے رہ جائے تو جانور حلال ہوتا ہے, اور جو پتلی گردن والے جانور ہیں ان میں بھی پوری گردن کاٹنا جائز تو نہیں ہے, لیکن غلطی سے کٹ گئی تو بھی حلال ہے, کیونکہ اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کاٹیں نہیں مرغی کی گردن, لیکن اگر کٹ جائے تو بھی وہ جائز ہوتی ہے. فجر میں نماز کے دوران امام صاحب قرات کر رہے ہوتے. ایک مرغے کے بارے میں بڑا اچھا لطیفہ آیا کہ ایک مرغہ جو تھا نا, وہ اس سے اس کے مالک نے کہا کہ صبح صبح اذان نہ دیا کر ورنہ میں تجھے مار دوں گا, ذبح کر کے کھا جاؤں گا. اس نے اذان دینا بند کر دی. پھر ایک اور کام اس کے ذمے لگایا, پتہ نہیں کیا اس کے ذمے لگایا, مجھے یاد نہیں ہے, لطیفہ بھی آدھا یاد رہنے لگا جب. تو وہ نہیں ہوا, اس سے ذبح کرنے لگا مرغے کو, تو مرغہ رونے لگا. اس نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ مرغے نے کہا یار
شہید تو ویسے ہی ہونا تھا, اذان دے کے ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا, ثواب تو ملتا نا, سمجھتے ہو؟ تو مرنا تو سب نے ویسے ہی ہے, کسی اچھے کام پہ مر جاؤ تو زیادہ اچھا ہے. تو مرغے نے تو ذبح ہی ہونا ہے. ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا, مرغی گاڑی کے نیچے آ گئی نا, تو مرغا کہتا ہے کمبخت جان دے دی, عزت پہ آنچ نہیں آنے دی اس نے. دیکھ لو یار مرغے بھی کیسے ہوتے, کہتے جان دے دی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی. فجر میں بہت سے لوگ, یہ پھر بعد میں بتاؤں گا تفصیلی مسئلہ ہے, اس میں بہت سارے دلائل ریکارڈ کروانے پڑیں گے. میرا ایک دوست ہے جس کے 3 چھوٹے بچے ہیں اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور بچہ بیمار ہے, اب دوبارہ ملنا چاہ رہے ہیں بچوں کی خاطر. تو دیکھو 3 طلاقیں دی ہیں تو نہیں مل سکتے دوبارہ. اہل حدیث سے فتویٰ لے لیتے ہیں, اس فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوتی, کیونکہ 3 طلاق کے مسئلے کو قرآن نے, صحیح احادیث نے, بخاری مسلم کی احادیث ہیں, صحابہ کے فتاوی ہیں, چاروں اماموں کا اجماع ہے, 3 ہی ہوتی ہیں. یہ جو اہل حدیث نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا 3 ایک ہوتی ہیں, یہ سب فضول بکواس ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتے کبھی بھی. کبھی آپ ان سے رابطہ کرو نا بھائی اس ٹاپک پر آؤ بیٹھ کے بات, کبھی بھی نہیں بات کریں گے اس موضوع پر. ان کو پتہ ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یعنی اس مسئلے میں بالکل فارغ ہیں وہ. تو فتویٰ دے دیتے ہیں بس وہ جا کے, تو یہ حرام ہے. اس سے اہل حدیث سے فتویٰ لینا اس مسئلے میں بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اس سے بیوی حلال نہیں ہوتی. 3 دے دیں تو ختم معاملہ, یہ دینے سے پہلے سوچا کرو. اور غلط کام ہے 3 طلاقیں دینا, بری حرکت ہے. لیکن جب ہو جائے نا ایک کام تو پھر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اب آگے کی سوچو, جو ہو گیا ہے اس پہ توبہ استغفار کرو. سمجھتے ہیں؟ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ بھی ہو جائے, کوئی برائی ہو گئی, آپ اللہ سے گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر کے اس برائی کو بھول جائیں. بار بار نہ سوچیں یار میں نے یہ کیا, اس سے کیونکہ موٹیویشن نہیں ملے گی آگے بڑھنے کی. تو جب صریح گناہ کے بارے میں یہ ہے کہ ہو جائے توبہ کر لیں تو بھول جاؤ, تو طلاق دینا اچھا کام نہیں ہے. لیکن اگر ہو گئی ہے توبہ استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو, میں نے غلط کیا, لیکن اب اس کو ریپیٹ نہ کرو, وہ بھول جاؤ. بولو اسی میں خیر ہوگی, بس جو ہونا تھا وہ کیا ہے, ہو گیا, بس اسی میں خیر ہوگی. آپ 2 فلسفوں کا ذکر کرتے ہیں, ذرا ان کی ڈیفینیشن بیان کر دیں. ایتھیس اور یوتھیا, یہ کیا ہے بھائی, کچھ نشاندہی ہو جائے, کیا مطلب ایتھیس اور یوتھیا؟ اچھا میرے بھائی, اچھا میرے خلاف لوگ کلپ بناتے ہیں کہ بولتے ہیں مفتی صاحب سیاست میں دخل اندازی کر رہے ہیں. تو جو کلپ بنا رہے ہیں وہ بھی تو سیاست میں ہی دخل اندازی کر کے بنا رہا ہے نا. تو یہ عجیب قسم میں کھوپڑی میں آتی نہیں ہیں یہ باتیں. آفٹر اسٹڈنگ اباؤٹ سائنس دا ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن آئی ہیو کم ان پوائنٹ آن 29th آف رمضان بفور. اتنا لمبا خط لکھا ہے بھائی آپ نے. If you find any mistake in my study, please make it correct. بہت لمبا چوڑا خط ہے یہ, تو میں اردو میں نہیں پڑھتا اتنے لمبے خط, تو اس کا خلاصہ لکھ کے دے دیں. کدھر جن صاحب نے یہ لکھا ہے, آپ نے لکھا ہے, اس کا خلاصہ 2 لفظوں میں بتا دیں نا. جی جی ہاں جی 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 بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا آپ نے. ایسا ہی ہے, قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. کل ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ بہت سے ایسے سیارے جو بعد میں دریافت ہوئے ہیں, قرآن میں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے تو انہی سیاروں کا تذکرہ کیا ہے جو عرب لوگ جن کو جانتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں, معاذ اللہ, یہ تو نبی کا اپنا کلام ہے. جو نالج تھی وہ بتا دی. اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ ایسی باتیں بھی کرتا نا جو اس دور میں سب کو معلوم نہیں تھیں. میں نے ان کو میں نے جواب دیا کہ قرآن اگر ایسے سیاروں کا تذکرہ کرتا ہے جو 1400 سال بعد دریافت ہوئے ہیں, تو عرب لوگ اس قرآن پہ ایمان لاتے یا اس کو جھٹلاتے؟ بولو نا. وہ کہتے یہ کون سی باتیں ہیں بھائی, یہ کون سا سیارہ ہے؟ تو نبی کے کام 2 ہوتے, پہلے اس کو ثابت کرنا سائنسی حقیقت کو کہ نہیں جی ایسا سیارہ بھی ہے,
پھر قرآن کی صداقت کو ثابت کرنا. تو یہ دو مشکل کام ہو جاتے ہیں نبی کے ذمے. پھر آج کچھ چیزیں دریافت ہوئی ہیں جو ہو سکتا ہے ابھی 1000 سال کے بعد دریافت ہوں گی. اگر آج کی سائنسی حقائق قرآن میں ذکر ہوتے تو ہم غیر مسلم کو کہتے دیکھو بھائی یہ قرآن میں یہ لکھا ہے, حالانکہ یہ تو 1400 سال پہلے تو پتہ نہیں تھا, لیکن پہلے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے اور آج 1400 سال کے بعد دریافت ہوا ہے. تو دیکھو بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلتا, 1000 سال کے بعد کوئی اور نئی چیز آ جاتی جو آج دریافت بولو نا نہیں ہوئی ہے. پھر آپ کیا کرتے؟ 1000 سال بعد والا کیا کرتا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے تو یہ تھا ہی نہیں اس کا تصور, یہ قرآن نے کیوں بیان نہیں کیا جو 3000 سال بعد جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب پھر قرآن قیامت تک جتنی سائنسی چیزیں دریافت ہوں گی سب کا تذکرہ کرتا. پھر قرآن نماز روزے کی کتاب نہ رہتا, وہ سائنسی تھیوریز کا نام بن جاتا. اور ان سائنسی تھیوریز کو ثابت کرنا نبی کے ذمے کتنا مشکل کام ہو جاتا ان عربوں کو جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. وہ تو اور قرآن کا انکار کرتے. لہذا قرآن نے کہا بھائی ٹاپک سے ہٹو ہی نہیں, جو ٹاپک ہے نا اس کو فوکس کرو. تو قرآن میں اتنی سائنس کا تذکرہ ہے جو اس زمانے میں جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا, سورج چاند ستارے, اس سے زیادہ قرآن نے سائنس کے ٹاپک کو چھیڑا نہیں, کیونکہ یہ ٹاپک تو قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ الزام جب لگتا ہے جب قرآن سائنس کی کتاب ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار وہ اس زمانے میں جو سیارے دریافت ہو گئے ان کو تو قرآن ذکر کر رہا ہے, جو دریافت نہیں ہوئے ان کو ذکر نہیں کر رہا. تو یہ سائنس میں ادھوری کتاب ہے. ہم کہتے ہیں سائنس کی ہے ہی نہیں تو ادھوری اور مکمل کیا, ہدایت کی کتاب ہے. تو جو ہاں قرآن کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سے سائنسی نظریات ایسے تھے جو معاشرے میں رائج تھے, جو آج 1400 سال کے بعد 100% غلط ثابت ہو چکے ہیں. قرآن نے ایسے کسی سائنسی نظریے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اس زمانے میں جو سائنسی تھیوریز چل رہی تھی انہی کو تذکرہ کر کے انہی کی مثالیں دے دیتا. ایک بھی نہیں لی ہے قرآن نے. اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہے, اسے پتہ ہے کہ کون سی بات نقل کرنے کی ہے اور کون سی نقل کرنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی, خالد محمود میں خالد محمود جو جرمنی سے آیا ہوں, آپ سے گزارش آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کچھ معلومات دیں, حوالے چاہیے. آپ اگر 15 منٹ دے دیں آپ کا احسان ہوگا. دیکھیں آپ اگر بعد میں آ جائیں تو اچھا نہیں ہے, اتوار کو عصر میں آ جائیں, ٹھیک ہے, اتوار کو عصر میں آ جائیں. جرمنی سے نہیں کراچی سے ہی آئیں پھر سیدھا. قیامت اور کوئی سوال تو نہیں بھائی کسی کا؟ شاباش جلدی سے. جی نہیں, رمضان کے روزے, شوال کے جو 6 روزے ہیں ان میں گڑبڑ نہیں کر سکتے آپ. بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں, شوال کی بھی 6 روزوں کی نیت کر رہے ہوتے ہیں, رمضان کے قضا کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں, ایام 20 کی بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں, پیر جمعرات کی بھی, سارے ہی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. تو رمضان شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ بالکل الگ ہوں گے. ہاں ایام 20 کے روزے اور پیر جمعرات کا روزہ آ گیا تو وہ اس میں مرج ہو سکتا ہے. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ دونوں کا ثواب مل جائے گا, لیکن قضا روزے تو بالکل الگ رکھنے پڑیں گے آپ. جی فرض نماز کے بعد دعا حدیث سے ثابت ہے, بہت زیادہ ترغیب ہے حدیث میں, لیکن کسی ایک حدیث کو لے کے فیصلہ نہیں کیا جاتا, خود دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ اور نبی نے اس پر کس طرح عمل کیا ہے. تو حدیث میں جو فرائض کے بعد اتنی دعائیں ہیں, لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہو کہ نماز کے بعد صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگی ہو. بالفرض اگر ایک آدھ واقعہ ہے بھی تو ایک آدھ دفعہ ہے نا, یہ عمل تو 5 ٹائم ہوتا تھا, تو اس کی تو کثیر روایات ہونی چاہیے تھی نا. جو عمل بار بار ہو رہا ہے تو اس میں ایک روایت کیوں ہے؟ تو اس لیے, اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی, کیونکہ فقہ تو قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے, تو فقہ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتا. جو عربی کتابیں ہیں, جو فقہ کی اصل کتابیں ہیں جو صدیوں پہلے لکھی گئی ہیں, ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا. ان باتوں کی بیس پہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تفردات کرتا ہے, پوری قوم سے ہٹ کے مسائل بیان کرتا ہے. تو میں پوری قوم سے ہٹ کے نہیں, میں وہ بتا رہا ہوں جو پوری قوم کے مسائل ہیں, صدیوں سے کتابوں میں اسی طرح چلے آ رہے ہیں. تو آپ دکھا دو, ہدایہ میں دکھا دو, رد المحتاج, حدیث میں تو ہے ہی نہیں نا. تو آپ فقہ کی طرف اگر آتے ہو تو فقہ شافعی میں دکھا دو, فقہ مالکی میں دکھا دو, فقہ حنبلی میں دکھا دو, فقہ حنفی میں دکھا دو, لیکن فقہ حنفی کی عربی کتابوں میں, اردو میں نہیں. جو عربی جو فقہاء نے لکھی ہیں کتابیں, نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں ملے گی اس دعا کا تذکرہ, نہ
امام شافعی نے لکھا نہ امام، کیونکہ ہے ہی ملتا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی اس کا تذکرہ. تو اس لیے یہ بر صغیر کی ایک رسم ہے جو نمازوں کے بعد ہمارے یہاں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. پھر اس کا خام خواہ میں دفاع بھی لوگ شروع کر دیتے ہیں, اس کو دیوبندیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے بھائی, ٹھیک ہے نا, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے, ان کا پورا رسالہ اجتماعی دعا کے بارے میں, وہ پڑھ لیا کریں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا مجھے تختہ مشق بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ کہ یہ الگ ہی کوئی فرقہ پیدا ہوا ہے, یہ کوئی الگ ہی چل رہا ہے. بھائی آپ اپنے اکابر کی, جو ہمارے بھی اکابر ہیں, انہی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم تھے, ان کا پورا دعا کے پر رسالہ ہے. وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں, یعنی میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو وہ کر رہے ہیں, الٹا ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. وہ بڑے, ہم تو چھوٹے ہیں. تو پھر بھی ہم یہ اس میں اعتدال کے وہ ہے کہ آپ اماموں پہ فتوے نہ لگائیں, جا کے مسجدوں میں فساد پیدا نہ کریں. کوئی کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو, بدعتی نہ کہیں اس کو, ٹھیک ہے, ان کی اپنی کوئی دلیل ہوگی. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمیں برا بلا نہ کہیں اس مسئلے کی وجہ سے. تو اگر کوئی کر رہا ہے تو فساد نہ کریں. اور بہت سارے بڑے بڑے مسائل ہیں, کسی اکابر میں سے کسی عالم کی گستاخی نہ کریں آپ, کسی کو بدعتی قرار نہ دیں, اپنی رائے پیش کر دیں, مان لیں ٹھیک ہے, نہیں مانیں کوئی بات نہیں. علماء میں اختلاف ہوتے ہیں, جہاں درجنوں اختلاف وہاں ایک اور صحیح. ایسا کون سا گھبرانے والی بات ہے بھائی, اور بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے یا نہیں ہے تو ایک اور صحیح, اس میں کیا ہو گیا. اور بھائی مارکیٹ میں کوئی نیا مسئلہ, ابھی نہیں کہا یار کہ ابھی تو تھک گئے ہیں بالکل. اتنا تو ہم اپنی شادی میں نہیں تھکے تھے یار, اب کسی اور کی شادی میں ہم. جی ہاں, بہت اچھا, میں سمجھ گیا آپ کا سوال, میں آپ کا سوال سمجھ گیا. دیکھو سوال یہ ان کا کہ مکان کا ایڈوانس بنتا تھا 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے, مکان مانگ رہا ہے 10 لاکھ, اس کے بدلے میں آپ کو کرائے میں کیا کر رہا ہے, کمی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, سمجھتے ہو. کیونکہ اصل میں وہ قرضہ لے رہا ہے, اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے, اس قرضے کے بدلے میں آپ کو سہولت دے رہا ہے کہ مارکیٹ ویلیو سے بہت کم پہ آپ کو مکان دے رہا ہے وہ. تو قرضہ لے کے نا مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے قرضہ لیا اس کو فائدہ پہنچانے کا. تو اس سے یہ کہیں کہ بھائی جتنا بھی ایڈوانس لو, اس ایڈوانس کی بیس پہ کرایہ کم نہیں ہونا چاہیے. ویسے کم کر دیں تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, فری میں دے دیں, کیا جا رہا ہے. تو ایڈوانس لینا دینا ناجائز نہیں ہے, لیکن اتنا زیادہ ایڈوانس لینا جو عرف سے زیادہ ہو, اور اس کی بیس پہ اتنا کم کرایہ کر دینا جو عرف سے بہت کم ہو, تو یہ پھر وہ ایڈوانس بھی واپس دے دے گا, آپ اس کو دے. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے جب تک ایڈوانس واپس نہیں کیا تو یہ گھر آپ کے استعمال میں ہے, تو یہ بھی شبہ ربا کی وجہ سے حرام ہے. اس میں یہ کر لیا جائے, کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کو بولیں بھائی شروع کے 6 مہینوں کا کرایہ زیادہ ہوگا, 10 لاکھ ہوگا, اور پھر باقی کرایہ بہت تھوڑا ہوگا. تو پھر یہ ایڈوانس اس کو دے دیا جائے, یعنی وہ مالک بن جائے اس کا, پھر یہ قرض نہیں ہوگا. اس طرح سے ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ مالک مکان کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ نے کہا 10 لاکھ کرایہ لے لو 6 مہینے کا, جو بنتا نہیں ہے لیکن ہم تمہیں زیادہ کرایہ دے رہے ہیں, لیکن اگلے 6 مہینوں کا یا اگلے پھر کرایہ بہت تھوڑا ہوگا. پھر یہ قرضہ نہیں ہوگا بلکہ یہ مکان مالک بن گیا اس کا. وہ ایڈوانس آپ نے اس کو کرایہ بہت زیادہ دے دیا, اس سے اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی پیسوں کی, اور آپ کی مکان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. اس طرح سے تو جائز ہے, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. جلدی لاؤ دولہا کو یار, آپ تو 2 منٹ بیٹھ جائیں, دولہا خوش ہو جائے گا. آپ لوگ جائیں گے نا تو دولہا پھر ناراض ہوگا کہ میری جیسی شادی کی ٹائم آیا سب اٹھ کے چلے گئے. بس میں 2 منٹ میں, آپ کو پتہ ہے میں نکاح کتنی جلدی پڑھاتا ہوں. دولہا کہاں ہے, جلدی سے بلاؤ بھائی, جلدی, بہت لیٹ آئے ہیں آپ, غلط کیا نا آپ نے. آپ کا نام کیا ہے؟ شراز ولد محمد عباس. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. دلہن کے وکیل کدھر ہیں, دلہن کا نام بتائیں. ہیں نگینہ بنتے نگینہ بنتے محمد فراز سرفراز. آپ نے مجھے اجازت دی. اچھا مہر کتنا ہے؟ 1.5 تولے سونا, 5,000 نقد. آپ نے اجازت دی ہے کہ اس مہر میں نگینہ صاحبہ کا نکاح ان سے پڑھاؤں, اجازت ہے؟ اجازت ہے نا, بس ٹھیک ہے. الحمدللہ نحمدہ, بعد میں سائن وائن کر لیں گے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. میں نے نگینہ بنت سرفراز ان کا نکاح 2.5 تولے سونا 1.5 تولے زیادہ ہو جائے 1.5 تولے 1.5 تولہ سونا جو بعد میں دیا جائے گا اور 5,000 رقم کیش. اس مہر میں نے نگینہ بنت سرفراز کا نکاح آپ سے کیا. آپ نے قبول کیا؟ تھوڑا زور سے قبول ہو نا. جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما. تا دم حیات محبت الفت کے ساتھ کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما. آپس کے اختلاف انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ بہت مبارک کرے جی آپ.